غزل جواد نے ولاگنگ کیوں چھوڑی؟ غزل جواد کو ایمان کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزل اور ایمان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک غزل اور ایمان ہونے والے ہیں۔ غزل جواد نے اپنی انسٹاگرام کی ساری پوسٹ کے کامنٹس ہائیڈ کر دیے ہیں، یوٹیوب کے کامنٹس ہائیڈ کر دیے ہیں، اور 2025 کی میموریز میں رجب بٹ کی شادی بھی جو ہے وہ نہیں دکھائی انہوں نے۔ کیا وجہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے غزل کو بہت ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا واقعی میں غزل جواد کے گھر کا سارا خرچ رجب بٹ اٹھاتا ہے اور غزل کا شوہر جواد کچھ بھی نہیں کرتا، وہ بالکل نکما نکھٹو ہے؟ اور کیا ان لوگوں کے معاملات آپس میں چل رہے ہیں؟ کیوں غزل جواد اب ایمان کا نام بھی نہیں لیتی ہے اور غزل کو ایمان کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ غزل نے ولاگنگ کس وجہ سے چھوڑی اور اس کا گھر کا گزر بسر اب رجب بٹ چلا دیتا ہے، اس وجہ سے وہ گھر پہ سکون سے بیٹھ گئی ہے؟ جتنے دن اس نے رجب بٹ کے گھر پہ، جب رجب بٹ UK میں تھا، دبئی میں تھا، تب ولاگنگ کی، وہ سارا ولاگنگ کی ارننگ میں سے کیا غزل جواد کا حصہ بھی نکلتا تھا؟ رجب اور ایمان کی جو لڑائی ہے اس کی بنیادی وجہ اور اس لڑائی کو کرانے والی کیا واقعی میں غزل جواد ہے؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں جس کے جوابات آج کی ویڈیو میں آپ کو شاید مل جائیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ غزل جواد نے انسٹاگرام پر اپنی ماں کے لیے ایک دعا لکھی جس میں کہا کہ آپ کو دکھ چھو کر بھی نہ گزرے، زندگی کے جو غم ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں اور آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ غزل جواد نے ابھی 2025 ختم ہونے سے پہلے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں پچھلے سال کی ساری اچھی بری باتیں لکھی۔ اس میں اس نے رجب بٹ کی شادی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس میں جواد کا اور قصہ شیخ کا جو اس کی کزن ہے اور رجب کا سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن ایمان کے حوالے سے اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد اور پچھلے ہفتے جو رجب بٹ اور ایمان کی لڑائی ہوئی، اون شیخ کو جس طریقے سے رجب نے چیٹس لیک کیے، اس کے بعد غزل جواد کی پوسٹ پر جا کر چن کر کامنٹس جہاں پر کھلے ہوئے ہیں وہاں جا کر لوگوں نے اس قدر گندے کامنٹس کیے اور کہا کہ تمہیں سکون آ گیا، اب دیکھو لڑائی ہو گئی، بھائی بہن الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مطلب اگر رجب بٹ اور ایمان کے بیچ کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار غزل جواد ہے؟ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ دوسری بات، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غزل جواد جس گھر میں بیاہ کر گئی ہے نا، وہ سارے ولاگر نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل جواد ولاگنگ ضرور کرتی تھی، شوق سے ولاگنگ کرتی تھی، لیکن اس کا شوہر کچھ اور کام بھی کرتا ہے، اس کا گھر ماشاءاللہ سے بڑا ہے، ان لوگوں کے پاس گاڑی ہے۔ تو یہ کوئی ولاگنگ سے پہلے غزل جواد کی جو شادی ہوئی تھی تو وہ کوئی فقیر لوگ نہیں تھے۔ اوبویسلی وہ جواد کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا، جس کو پتہ ہے وہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ، ہاں ظاہر ہے ٹک ٹاک پر لائیو بھی آتا ہوگا، وہ دیگر چیزیں بھی کرتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جواد بالکل ہی کچھ نہیں کرتا ہوگا یا پھر وہ اس کا سارا رہن سہن یوٹیوب سے ہی ہوتا ہوگا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی غزل جواد کا گھر رجب چلا رہا ہے، ان کے منہ میں پیسے ٹھوس رہا ہے۔ مجھے اس بات میں بالکل نہیں پتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اوبویسلی اس نے جب رجب بٹ کی غیر موجودگی میں اس نے اس کا اتنا ساتھ دیا، اس نے جا کر ولاگنگ کی، جو چیز ایمان نہ کر سکی۔ حالانکہ ایمان صاحبہ اپنے سوشل میڈیا، اپنے انسٹاگرام پر بھرپور ایکٹیو ہے اور وہ کوئی ایسی نہیں کہ وہ پردہ کر کے اپنے گھر پہ بیٹھ جائے۔ تو جب اس کو پتا تھا میں نے ایک ولاگر سے شادی کی ہے تو وہ اپنے شوہر کی ولاگنگ سنبھال لیتی نا۔ اس کی ہوتے ہوئے بھی غزل جواد نے سارا کچھ کیا، اس کی بھی چھوٹی بیٹی تھی۔ تو اگرچہ ایسے حالات میں رجب بٹ غزل کو سپورٹ کر بھی دیتا ہے یا اس کا گھر چلا بھی دیتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس نے بھی تو رجب بٹ کی غیر موجودگی میں پورے 1 سال تک اس کے چینل کو نہ صرف سنبھالا، ہر اپڈیٹ دی، یہاں تک کہ اپنے گھر بھی یہاں بھی وہ دونوں گھر میں جا کر ویڈیوز بناتی تھی۔ تو جب ایمان نے اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالی، اپنے شوہر کے چینل کو نہیں سنبھالا، وہ اس کی بہن نے کیا، تو اگر اس کی بہن کا گھر رجب چلا بھی دیتا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہونے چاہیے۔ باقی ایمان سے خود اپنا گھر نہیں سنبھلا۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں کیوان صاحب کو اس دنیا میں آئے ہوئے، لیکن رجب بٹ نے شاید اس کے ساتھ 4 دن بھی نہیں گزارے ہوں گے، اور اب تو رجب بٹ پاکستان آ گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم نہیں گزار پا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ایمان صاحبہ اپنے بھائی کی برتھ ڈے کی پوسٹ لگا رہی ہیں، بیٹا 4 مہینے کا ہو گیا پوسٹیں لگا رہی ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی ہیں، ہر چیز کر رہی ہیں۔ ہاں، دادی، پھپھو، باپ نام نہیں لے سکتے کیوان صاحب کا، کیونکہ کیوان صاحب کو جو ہے وہ لوگوں کی بد دعائیں مل رہی ہیں۔
حالانکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا اس کو بددعا دیتے ہوئے. جتنا ٹرول غزل کو اس کی بیٹی کو سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے نا، میں نے جا کر صرف غزل کی ایک پرانی کوئی پوسٹ تھی اس پر صرف میں نے کلک کیا، اس پر اتنے گندے کامنٹس، بے تحاشا گندے کامنٹس. ہر کامنٹ یہی تھا کہ تم نے ایمان اور رجب کی طلاق کروا دی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا خود بتائیے کہ کوئی بہن کسی بھی بھائی یا بھابھی کی طلاق کروا سکتی ہے؟ بالکل کروا سکتی ہے، دنیا ہے. لیکن جو عورت خود ہی اپنے گھر نہیں آ رہی، جو عورت خود ہی نباہ نہیں کر رہی، اور جس کا بھائی جو ہے وہ اپنے بہنوئی کو بلاತ್ಕಾری اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے، وہ بجائے رجب بٹ کا ساتھ دینے کے وہ اپنے بھائی میں گھسی ہوئی ہے، اپنے بھائی کے لیے پوسٹیں لگا رہی ہے، میرا بھائی میرا بھائی. اس کو تو رجب بٹ کو جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے تھا. اگر ایسا کچھ ہوا تھا تو اس کو ابھی فی الحال برتھ ڈے کی پوسٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ رشتے ایسے ہی خراب ہوتے ہیں. رجب بٹ نے جب آپ کے بھائی کے حوالے سے اتنی عجیب و غریب چیٹس لگائی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں حقیقت تھی، جب ہی اس نے آ کر معافی مانگی ہے، تو اس کے باوجود آپ یہاں بیٹھ کر آپ نے رجب کے لیے ایک ویڈیو، ایک پوسٹ، ایک آپ نے کچھ نہیں لگایا. اینیورسری آ کے چلی گئی، وہ بندہ ہسپتال سے چلا گیا، اتنا کچھ ہو گیا. آپ بیٹھ کر یہاں پر اپنے اون کو ہی ڈسکس کر رہی ہیں، اون یہ اون وہ اون فلانا اون ڈماکا. حالانکہ رجب بٹ نے اپنی ایک ویڈیو میں خود بتایا تھا کہ اون صاحب ہسپتال ضرور لے کر جاتے ہیں، لیکن ایمان کے سارے اخراجات، ہر چیز، گاڑی، گارڈز، جب وہ بولتی ہے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نہ بھولیں آپ کہ رجب بٹ جب ملک میں نہیں تھا تب بھی آپ کی ایک ایک چیز کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اور ہر چیز وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے چیٹنگ کی، اس نے جو بھی کیا، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہی، آپ نے بہت جو ہے وہ اس کو برداشت کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی وہ فیملی ولاگر ہے، اور جب آپ شادی کر رہی ہیں ایسے بندے سے تو آپ کو پھر ایڈجسٹ بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا سپورٹ بھی کرنا ہوگا، بجائے اس کے آپ اپنے بھائی کو سارا دن سر پہ چڑھاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی اپنی نند کو کتنا ٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنی نند کے حوالے سے کبھی نے کہا کہ میری غزل جواز سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا آنٹی جی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، اپنے میکے کو سراہا، اور باقی میں جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ پھر گھر نہیں بسا پاتی. تو یہ سارا کچھ ہے. اور غزل جواد کے حوالے سے بہت کامنٹ آتے ہیں کہ بھائی اس کا گھر رجب چلا رہا ہے، اس کا میاں کچھ نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس نے سب کے منہ میں پیسے بھر بھر کے بند کر دیے ہیں. تو پیسے تو وہ ایمان کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، کس کو نہیں دے رہا وہ بندہ پیسے؟ اس نے پوری فیملی کو بنایا ہے بھائی، یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اون کو کون جانتا تھا؟ اون کو سب رجب کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، اون کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. تو بات وہ کریں جس میں صداقت ہو، اور کسی کو اتنا ٹرول نہ کرے. ایک بندی 8 مہینے سے ولاگ نہیں بنا رہی، اس کو پھر سٹل ٹرولنگ کی جا رہی ہے، فیملی میٹر میں گھس گھس کے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے. میں بھی کوئی غزل جواد کو پسند نہیں کرتی اتنا، لیکن جہاں پر غلط بات ہو رہی ہے وہاں پہ برداشت نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.